السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سورۃ النساء کا ترجمہ، تفسیر اور ایکسرسائز پڑھ لی ہے۔ اب باری ہے سورۃ مائدہ کی۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ مائدہ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 8 تا 10۔ چلیں آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا، ہو جاؤ تم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قوامین، قائم رہنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قائم رہنے والے ہو جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء گواہی دو تم، بالقسط ساتھ انصاف کے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم، ہو جاؤ تم قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے اور گواہی دو تم ساتھ انصاف کے۔ ولا، اور نہ، یجرمنکم تمہیں آمادہ کرے، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی پر، اللہ تعدلوا کہ یہ تم نہ عدل کرو۔ ولا یجرمنکم، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن دشمنی، قوم علی اللہ تعدلوا کسی قوم کی کہ نہ تم عدل کرو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم، ہو جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رہنے والے انصاف پر، اور نہ تمہیں آمادہ کرے دشمنی کسی قوم کی کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو کسی قوم کی دشمنی آپ کے ذاتی مفاد کے لیے آمادہ نہ کرے کہ آپ دشمنی کرو اور عدل نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے عدل ہر حال میں کرنا ہے۔ اعدلوا، عدل کرو تم، ہوا اقرب کہ یہ عدل کرنا زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ عدل کریں گے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خوب واقف ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ آپ لوگ جو عدل کریں گے، تقویٰ پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، یہ مغفرت ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا اللہ کے پاس۔ والذین، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے کفر کیا اور جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب کہتے ہیں والے یا پھر صاحب، اصحاب الجحیم یعنی کہ جہنم والے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، یعنی اللہ کی آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا سورۃ المائدہ رکوع نمبر 2 میں سے لی گئی آیات 8 سے 10 تک۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورۃ المائدہ رکوع نمبر 6۔ اس میں سے ہمارے سلیبس میں کچھ منتخب آیات آتے ہیں 38 سے 40 تک، اب ہم پڑھیں گے ان کا ترجمہ۔ والسارقو، اور چوری کرنے، سارقو جو ہوتا ہے یہ چوری کرنے والے مرد کے لیے ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے، اور اگر آخر میں تا آ جائے تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ والسارقو، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو تم، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، اور ان دونوں کی سزا ہے، بما، وہ جو کسبا کمایا انہوں نے، یعنی کہ جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، نکالاً عبرت ناک، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ جو مرد چوری کرے یا جو عورت چوری کرے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی سزا ہے عبرت ناک جو انہوں نے عمل کیا یعنی کہ کمایا اللہ کی طرف سے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ،
چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، پس کاٹ تو ان دونوں کے ہاتھ، اور جزا یعنی سزا ہے ان دونوں کی وہ جو انہوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرتناک۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن، پس جس نے تابہ توبہ کی، یعنی کہ اگر کسی نے چوری کی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، پس اس نے توبہ کی، من بعد اس کے ظلم ہی، اپنے اوپر ظلم کیا جو اس نے، یعنی کہ جو اس نے چوری کی وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ وہ جو اس نے سچے دل سے کی، واصلح، اور اصلاح کی اس نے، یعنی کہ اس نے توبہ کی اور اصلاح کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب، توبہ قبول فرمائے گا، علیہ، اس پر، یعنی کہ جو اس نے سچے دل سے توبہ کی چوری کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی اس کے بعد اپنے ظلم کرنے پر، واصلح، اور اصلاح کی، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت نے، پس جب توبہ کر لی اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد، اور اس کی اصلاح کی، اصلاح یہ کہ اس کے بعد آئندہ وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، سچے دل سے توبہ کی، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ان کی توبہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا لم نہیں، کیا نہیں تم تعلم جانتے، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر، اور معاف فرماتا ہے یا پھر مغفرت کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور معاف فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کلی، علی پر، کلی ہر، یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ ہر شیء چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا پھر قدرت رکھنے والا ہے، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم نے پڑھ لی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 سے 40۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سلیبس میں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورۃ المائدہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 48 سے 49۔ وَأَنزَلَ، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، وَأَنزَل، اور نازل کی، نا ہم نے، اور ہم نے نازل فرمائی، الیک کا، آپ کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کتابہ، کتاب، اور نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور نازل فرمائی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کتاب، بالحق، جو حق کے ساتھ ہے، بعض ساتھ حقی، حق جو حق کے ساتھ ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس میں جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، من الکتابی، کتابوں میں سے، یعنی کہ جو قرآن سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، یہ قرآن پاک اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اور وَمُہَیمِنًا، اور نگران ہے، علیہ، ان پر، جو قرآن پاک ہے جو پہلی کتابیں گزر چکی ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ان پر نگران ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جو پہلی کتابیں آئی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس پہ نگران ہے، یعنی کہ اس میں ہر بات حق سچ بیان کی گئی ہے۔ فَحْكُم، پس فیصلہ فرمائیں آپ، بینہم، ان کے درمیان، بما، وہ جو اس کے مطابق انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بس آپ اس قرآن کے تحت فیصلہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آپ نے جب فیصلہ فرمانا ہے توراۃ، زبور، انجیل میں سے نہیں لینا، بلکہ فیصلہ آپ نے قرآن کریم میں سے آیت مبارکہ لے کر یہاں جو حکم نازل ہوا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ پیروی کریں، اَہْوَاءَہُمْ، ان کی خواہشات کی، یعنی کہ جب آپ نے فیصلہ فرمانا ہے تو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ عَمَّا جَاءَکَ، اس سے فیصلہ فرمائے وہ جو آ گئی آپ کے پاس، من الحق، حق سے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی فیصلہ فرمانا ہے تو قرآن میں سے آپ نے ایک تو آیت لینی ہے، پچھلی کتابوں سے نہیں لینی، دوسرا آپ نے اپنی خواہشات یا پھر اپنی مرضی کو یہاں پر نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کی آیت یا اللہ کے قرآن میں سے آیت لے کر فیصلہ فرمانا ہے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور نازل فرمائی ہم نے آپ کی طرف کتاب وہ جو حق کے ساتھ نازل فرمائی اور تصدیق کرنے والی ہے وہ جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگران ہے ان پر، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پس آپ فیصلہ فرمائیں اس قرآن کے مطابق وہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ آپ پیروی کریں ان خواہشات کی وہ جو آپ کے پاس آ گئی حق کے ساتھ، لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، لا لیے کلی، ہر ایک کے لیے، جائلنا بنایا نہ ہم نے، منکم تم میں سے، شرعۃ ایک شریعت، ومنہا جا، اور ایک طریقہ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک طریقہ بنایا، یعنی کہ ہر امت کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طریقہ اللہ نے بنایا الگ، حضرت موسیٰ کے لیے اور طریقہ تھا، حضرت عیسیٰ کے لیے اور تھا، یعنی کہ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت بنائی، ایک طریقہ بنایا حالات کے مطابق، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، یقیناً وہ تمہیں بنا دیتا، امت واحدۃ، ایک، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں امت محمدی یا امت یوسفی یا امت موسیٰ نہ بناتا بلکہ ایک امت بنا دیتا، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی کہ الگ امتیں بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، فی میں ما جو عطا کیا یا دیا تمہیں، کم اس میں وہ جو اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات، کہ تم کیسے نیکیوں میں جلدی کرتے ہو، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم، تم کو پلٹنا ہے، مرجع پلٹنا، کم تم کو، مرجعکم تمہیں پلٹنا ہے، جمیعاً سب کو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس یُنَبِّئُ بتائے گا، کم تم کو، پس وہ تمہیں بتائے گا، بما وہ جو تم فیہ اس میں تھے، تختلفون اختلاف کرتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بینہم، بین درمیان، ہم ان کے، اور اللہ کے رسول فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، بما بعض ساتھ، ما جو اس کے مطابق وہ جو انزل نازل فرمائے اللہ نے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان اس کے مطابق وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور لا نہیں، اور نہ تتبع، کہ وہ پیروی کریں، احوا خواہشات کی، ہم ان کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں بلکہ اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، واحذرہم، اور ہوشیار رہیں ان سے، وہ جو منافق ہیں کافر ہیں ان سے ہوشیار رہیں، یہ کہ یفتنوک، کہ آزمائش میں مبتلا نہ کریں، بعض ان کے، ما وہ جو انزل اللہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الیک آپ کی طرف، اور یہ کہ آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بعض لوگ مبتلا نہ کرے، اور وہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، فائن، پس اگر تولوا، منہ پھیر لیں وہ، فاعلم، پس آپ جان لیں، انما، کہ بے شک، یریدو، ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لیں وہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں پہنچائے، بعض ان کے، بعض کہتے ہیں حصے کو، بعضی یعنی کہ بعض ان کے حصے کو، ذنوبی گناہم، ان کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں پہنچائے نقصان ان کے بعض حصے کو ان کے گناہ کے سبب، اور انا، بے شک کثیراً، اکثر، یا پھر کثیر، من الناس، من سے، الناسی، لوگوں سے، اور اکثر لوگوں سے ایسے ہیں کہ جو لفاسقون، نافرمانی کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں میں سے اس طرح کے لوگ ہیں جو وہ پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور نازل فرمائی ہم نے ان کی طرف کتاب جو حق کے ساتھ ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو پچھلی کتابیں ہیں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور نگران ہے ان پر، پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی
وہ جو ہے ان کے پاس حق کے ساتھ آ گئیں۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی ہے ایک شریعت اور ایک طریقہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا دیتا تمہیں ایک امت۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ نے نہیں بنایا تاکہ آزمائے وہ تمہیں۔ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ جو اس نے تمہیں عطا کیا پس خیرات کرو تم یا پھر نیکیوں میں جلدی کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، بے شک اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم، پس وہ تمہیں بتائے گا وہ جو تم تھے فِيهِ تختلفون، جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان وہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کرو تم ان کی خواہشات کی، بلکہ ہوشیار رہو تم۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ کہ آزمائش میں مبتلا نہ کرے ان کا بعض تمہیں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پس اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض کو نقصان پہنچائے ان کے گناہوں کے سبب۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورۃ المائدہ، رکوع نمبر 11، پارہ 7 ہے اور آیت ہے اس کی 83 سے 86 تک۔ یہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ 7ویں پارے کا سٹارٹ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، ما انزل، وہ جو نازل کیا گیا رسول کی طرف۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ، اور جب انہوں نے سنا وہ جو نازل کیا گیا ان کے رسول کی طرف، ترا، تو دیکھتے رہے، اعینوں، آنکھوں سے، ہم، ان کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اور جب نازل کیا انہوں نے یا سنا انہوں نے وہ جو نازل کیا گیا ان کے رسول کی طرف، ترا اعینہم، تو آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں، تفید، بہہ نکلتی ہے، من الدمی، آنسوؤں سے، من سے، دمعی، آنسوؤں سے، مما، اس سے جو عرفو، انہوں نے پہچان لیا، من الحق، کی حق سے۔ یہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہوں نے سنا، یعنی کہ مومنین نے سنا وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلتی ہیں جب وہ جان لیتے ہیں وہ جو حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یقولون، تو وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس لکھ دے تو ہمیں، مع الشاہدین، مع ساتھ شاہدین، گواہوں کے، وہ جو گواہی دینے والے ہیں۔ جب ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلتی ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، یقولون، تو وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم، پس تو لکھ دے ہمیں ساتھ گواہوں کے، یعنی کہ ہمیں تو ان لوگوں میں شمار کر وہ جو گواہی دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، وا اور ما، کیا، لا، ساتھ، نہ ہمیں، اور کیا ہے ہمیں کہ لا نؤمنو، کہ ہم نہ ایمان لائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما، اور وہ جو جاءنا، ہمارے پاس آیا، من الحق، حق کے ساتھ۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ ایمان لانا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے، حق ہے وہ۔ وَنَطْمَعُ، اور امید رکھتے ہیں ہم، أَن يُدْخِلَنَا، کہ ہمیں داخل فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان بھی نہیں لاتے تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے گا۔ ربنا، رب ہمارا، مع القوم الصالحین، مع ساتھ قوم صالحین، نیکوکاروں کے، تو پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے، تعجب ہے یہ کہ ہمارے لیے کیا وجہ ہے، یہ پر کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ ایمان لائیں، ہم ایمان بھی نہیں لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس پر وہ جو حق کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں، اگر ہم ایمان بھی نہ آئے تو ہم امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے گا، ربنا مع القوم الصالحین، ساتھ نیکوکاروں کے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان لیا، پس اصاب، پہچان لیا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس پہچان لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بما، ساتھ، ما، اس کے جو، بما، اس کے ساتھ اس کے جو، قالو، جو کہا انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے اگر اس طرح کہا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت، ان کے ارادے جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتی،
تحتی ہوتا ہے تحت نیچے، ہاں ان نہروں کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ انہار، نہریں. قالو کہا انہوں نے، جنات تجری من تحتی الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا اس میں، ہاں ان جنتوں کے، ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں. وذالک اور یہ ہے جزاء بدلہ، یہ یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں سچے دل سے ایمان لائے اور جن کی آنکھیں اللہ کی راہ میں بہہ نکلتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ قالو جنات تجری من تحتی الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. وذالک اور یہ ہے جزاء بدلہ، یہ جو نہریں بہتی ہیں یہ ان کے لیے بدلہ ہے محسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ ایمان لائیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا حق کے ساتھ. ونطمع اور امید رکھتے ہیں ہمیں یدخلنا کہ داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمارا ربنا مع القوم الصالحین، ساتھ نیکوکاروں قوم کے. فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، پس اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا اور پہنچا دیا ان کو وہ جو کہاں پہ پہنچائے، وہ جو کہا انہوں نے کہ بہتی ہیں باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں اور ہمیشہ رہیں گے وہ اس پہ. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا جنہوں نے بیااتنا بعض آیاتیں نہ ہماری، یعنی ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار یعنی کہ جہنم والے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے. اسٹوڈنٹس یہاں تک ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر. آج ہم نے پڑھا ہے سورت نمبر 2 سورۃ المائدہ، اس کی منتخب آیات جو ہمارے سلیبس میں دی گئی ہیں، آیت نمبر 8، 9، 10، 38، 39، 40، 48 اور 49، اور اس کے بعد 83، 84، 85 اور 86. یہ ہے آج کا آپ کا لیسن. امید ہے کہ آپ سب اچھے سے یاد کریں گی. اوکے، اللہ حافظ.